بسم اللہ الرحمن سب الرحیم۔ دیکھنے والوں کو خوش آمدید، مسلمانوں کو السلام علیکم، باقی تمام مذاہب کے لوگوں تک بھی سلامتی پہنچے۔ آج اویس اقبال صاحب اور حسن اللہ یاری صاحب کی ایک ڈیبیٹ طے پائی، اور میرا فریضہ صرف یہ ہے کہ ماڈریشن کر سکوں کہ دونوں اپنے موضوع پر استقامت کے ساتھ بات کریں، کراس ٹاک نہ ہو۔ موضوع آپ سب دیکھ چکے، وہ یہ کہ کیا خدا کا وجود ہے تو کس طرح، نہیں ہے تو کس طرح۔ اور معاملہ یہ طے پایا ہے کہ گفتگو کنسائز ہوگی، کمپریہنسو ہوگی، 2 3 4 منٹ، اور پھر ایک کے بعد ایک دوسرے کے جواب دیا جائے گا۔ کوشش یہ ہے دونوں پارٹیسپینٹس کی جانب سے کہ کراس ٹاک نہ ہو اور تہذیب کا دامن ہمیشہ ہاتھ میں رکھا جائے۔ حسن، آخری جملہ میری جانب سے کہ اللہ یاری صاحب ظاہر ہے شیعہ اسکالر ہیں، اویس صاحب ایتھسٹ کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے، پاکستان میں میڈیا پرسن رہے، تو یہ دونوں جانے مانے چہرے ہیں اور دونوں کی باتوں سے ہی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آپ دونوں کی اجازت سے جو بھی پہلے اگر شروع کرنا چاہے اپنی بات رکھنا پلیز۔ دیکھیں، یہ جو ہم جس لمحے میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا جو ہے، اس کا تاریخ ایک ابتدا ہے۔ اس کا زمانی طور پر اس کا ابتدا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوا، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اس لمحے کہ جب یہ نہیں تھا، اس نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا ایک بنانے والا ہے، کیونکہ خود اس نے اقرار کیا جو چیز نہیں ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا۔ اب ہم نے ثابت کیا کہ یہ پورا جو ورلڈ ہے، دنیا، اس کا ایک بنانے والا ہے۔ اب وہ بنانے والا کون ہے، کس طرح ہے، اب اس کی صفات پہ آ جاتے ہیں۔ اب یہاں تک کہ اس دنیا کا ایک بنانے والا ہے۔ اجازت دیں پلیز، انٹرپٹ نہ کریں مجھے، پلیز فنش کریں، پلیز لیٹ می فنش سر، آپ چپ کر کے پلیز مجھے لیٹ می فنش، اگر آپ نے خطبہ دینا ہے تو نہیں، آپ چپ کر کے پلیز لیٹ می فنش، گیو می 1 منٹ، آپ کی باری ہے، کہ چونکہ 1 منٹ مجھے دے دیں، پھر آپ کی باری ہے۔ بھائی میں خاموش ہونے لگا تھا، میں نے اپنی دلیل ختم کر دی ہے، مجھے ریمارکس دینے دو بھائی۔ نہیں، یہ اگر اکیلے کھیل کر آپ نے اکیلے دوڑ کے او فرسٹ بھائی، آنا ہے تو پھر آپ اکیلے دوڑ لیں۔ مجھے بھاگنا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس یونیورس کا کوئی بنانے والا ہے تو وہ بنانے والا کیا خود بخود بن گیا ہے؟ پلیز مجھے بات کرنے دو، ابھی میں اسی طرف نہیں، آ رہا تھا، آپ اجازت دیں گفتگو آپ یہاں کرنے آئے یا بات کرنے نہیں آئے ہیں، آپ یہاں صرف جلیبیاں تلنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس یونیورس کو کوئی بنانے والا جو ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا ہے۔ مجھے ٹھیک ہے۔ حسن اللہ یاری صاحب پلیز آرام سے بتائیے، تحمل سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، وقت لے لیجئے، اگلی گفتگو میں آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو فرضی اللہ ہے وہ خود بخود کیسے بن گیا ہے، اور آپ کے فرضی اللہ نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا ہے۔ یہ وہ دو بنیادی سوال ہیں۔ یہ جو فائنائٹ کی آپ نے ٹھیک ہے رٹ بھائی، ٹھیک لگائی ہے، ہوئی ہے نا، یہ آپ کو سائنس نے بتایا ہے کہ اس یونیورس سائنس نے کی نہیں ایک بتا، اللہ بگننگ کی ہے، قسم سائنس اور نے نہیں آپ بتا۔ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے نزدیک یہ کائنات 6000 سال پرانی ہے، یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پرانی ہے۔ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں یہ ٹائم اور سپیس وجود میں آئے ہیں۔ اوکے اس ٹائم اور اوکے سر، سپیس کے وجود میں آنے سے پہلے آپ کا جو میٹا فزیکل گاڈ ہے، جس کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ میٹا فزیکل ہماری اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک غیر جسمانی وجود کے لیے آپ کے اسلام کی اصطلاح کیا ہے، اور آپ کے اسلام کی اصطلاح کے مطابق غیر جسمانی وجود اس جسمانی کائنات کو کیسے وجود میں لاتا ہے؟ حسن اللہ یاری صاحب، میں اوکے، جب سوال جب آپ کا ختم ہو تو مجھے بتا دیجیے، میں گفتگو کروں۔ جی میرا سوال میں مختصر ختم رکھتا ہے، ہوں بات کو، تھینک میں یو سر، آپ کی طرح تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ لسی نہیں ڈالتا ہوں۔ جیسے میں نے بار بار آپ سے کہہ دیا کہ ہر چیز کی دلیل اپنی ہوتی ہے۔ آپ پاکستانی ہیں، اس کی اپنی دلیل ہے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ ایک جگہ پہ جاب کرتے ہیں، آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے، آپ کتنی گاڑیوں کے اونر ہیں، کتنے ہاؤسز کا اونر، ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاکستانی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے۔ آپ انجینئر شاید ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں مثال دے رہا ہوں، آپ کے پاس لائسنسنگ بورڈ سے کوئی لائسنس ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہے۔ آپ کا کرمنل بیک گراؤنڈ کلین ہے، اس کے پاس آپ کے پاس ریکارڈ ہے، بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں، پہلے ہم نے کہا کہ لاجیکل سیکوینس پہ چلتے ہیں بھائی صاحب، یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو پہلے، جیسے میں نے کہا، پہلے مرزا غالب کے وجود کو ثابت کریں گے، پھر واضح ہو جائے گا کہ وہ شاعر بھی ہے۔ ابھی تک جو میں نے پیش کیا ہے بھائی صاحب کہ یہ ورلڈ دیکھیں، اب اس نے کیسے بنایا ہے، وہ کون ہے، وہ کہہ دے وہ آپ ہیں، وہ نیچر ہے، جو پلیز اجازت دے دیں، وہ شیطان نے اس دنیا کو بنایا، وہ الگ بات ہے، ہم ثابت کریں گے۔ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بتائیں کہ وہ کیسا، وہی ہے، وہی رب ہے جس کا اسلام بات کر رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اور وہ واحد لا شریک ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پلیز اجازت دیں نا، پلیز اجازت دیں مجھے بات کرنے کے، میرے محترم استاد۔ نہیں سر، اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو اگلے بندے کو بھی سننے کا حوصلہ رکھیں۔ کبھی آپ یہ جب میں ختم ہو جاؤں نا، جب میں ختم ہو جاؤں تو آپ بات کریں نا، آپ مذہبی رب نہ سمجھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا۔ رب قرار دے رہے ہیں۔ حسن اللہ یاری صاحب،
حسن اللہ یاری صاحب، آپ اس سوال کا جواب دینے سے ہچکچاتے کیوں ہیں کہ آپ کا جو رب ہے، آپ کا جو کریٹر ہے، وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو میرے بھائی آپ اردو نہیں سمجھتے کہ میں اتنی بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ یہ بتانا میری ذمہ داری، آپ حوصلہ کریں. میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں سمجھ رہے. اللہ کی قسم وہ لوگوں دیکھ لو، میں اس شخص سے بار بار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میری آپ حوصلہ کریں. کوئی بات نہیں ہے، آپ اتنی اہم کوشچن کو ایڈریس کر رہے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، تو مجھے ٹائم دے دینا. برڈن آف پروف مجھ پر ہے تو مجھے کچھ لچک ملنی چاہیے نا. آپ کنکلوژن دے دیں. تو کنکلوژن آپ جب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں آپ ڈسٹرب کرتے ہیں نا. عباس حیدر صاحب، آپ تو مایوس ہو چکے ہیں، آپ نے انٹرپٹ کرنا بھی بند کر دیا ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا 2 منٹ کا ٹاک ٹائم مناسب رہے گا؟ اگر آپ کو خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے 2000 سال چاہیے تو آپ مجھ سے لے لیں، میرے پاس تو نہیں ہے. مجھے حسن اللہ یاری صاحب یہ بتا دیں، مجھے ڈائریکٹ سوال کا ڈائریکٹ جواب دے دیں کہ آپ کا جو کائنات کا خالق ہے، ٹھیک ہے بھائی، آپ چپ ہوں گے تو میں دوں گا نا. وہ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو بھائی صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ خاموش ہو جائیں پلیز. آپ اویس صاحب جی، میں کس زبان میں آپ کو سمجھاؤں کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے. آپ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، اردو میں کہہ رہا ہوں. آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بار مجھے ایک نقطے کو مجھے کمپلیٹ کرنے دو، اس کے بعد میں آپ کے اگلی سوال کی طرف آ جاؤں گا. آپ کیوں یہ سب لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آپ جو ہیں بہت ہی گھبرائے ہوئے ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے. تو پلیز میرے ساتھ کچھ حوصلہ دے دیں، کچھ لچک دے دیں. اوکے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے باتیں کی ہیں، دیکھیں میں اس کا ایک کنکلوژن لے لوں، پھر میں آپ کے اگلی سوال کی طرف جا رہا ہوں. اجازت دیں گے سر مجھے؟ اوکے. میں نے محترم ناظرین جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلا مقدمہ ہمارا یہ تھا کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. جو چیز نہیں ہے وہ شیر نہیں لے سکتا، وہ کھانا نہیں پکا سکتا، وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا. یہ ورلڈ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ فائنائٹ ہے، لمیٹڈ ہے. اس کا جو ٹائم، لینئر ٹائم ہے، یہ ان لمیٹڈ نہیں ہے. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے جس کے بعد اس کا وجود آیا ہے، اور اس نے خود کہا تھا کہ میٹر ٹائم کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور ٹائم یہ فائنائٹ ہے. اب اس کو یہ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنا سکتا، اس کا ایک بنانے والا ہے. اب یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوا، کس طرح پیدا ہوا، اس نے اپنے آپ کو بنایا؟ یہ اچھی سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب دینا میرا کام ہے. لیکن ابھی تک جو ہم نے پیش کیا ہے اس پہ آپ کو کوئی ریجیکشن ہے یا مقدمات پر یا نتیجے پر؟ آپ بتائیں. بسم اللہ بسم اللہ. کہ آپ کا یہ جو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، یہ جو 20 منٹ پہلے آپ نے فریج کے اندر کیلے رکھے تھے اور آپ نے کوٹ کے اندر قلم رکھا تھا اور اپنے اسٹوڈیو کے اندر آپ نے سرخ رنگ کا سیب رکھا تھا، میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ صرف اور صرف آئیڈیا آف فرسٹ کاز کے اوپر بات کر رہے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب، آپ کی بات کا 1927 میں برٹن رسل نے اپنی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچین کے اندر کیٹیگوریکلی جواب دیا تھا کہ if everything must have a cause then God must have a cause, and if there is anything without cause, say God, then idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, then why not this universe? اب یہ بات بتائیے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کی چونکہ بگننگ ہے اس لیے اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو خدا ہے، آپ کا جو واجب الوجود ہے، آپ کا جو انفائنائٹ خدا ہے جس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا وہ خود سے کیسے ایگزسٹ کر سکتا ہے فزیکل ریم کے باہر؟ حسن اللہ یاری صاحب پلیز اسپیسیفکلی اس سوال کا ڈرے بغیر جواب دیں. اوکے دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیے جو میں کہہ رہا ہوں. اوکے پلیز پے اٹینشن. میں نے کبھی یہاں پہ نہیں کہا کہ ہر چیز کے لیے کاز کی ضرورت ہے، میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کہا ہر چیز جو ممکن ہے اور ضروری نہیں ہے اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو مثال بھی دیا کہ فائر از ہاٹ، واٹر از ویٹ، 4 is even. ان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. God exists without cause, right? اجازت دیں بھائی، اجازت دیں. میں نے وہ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں نہیں مانتا، کوئی بھی شخص نہیں کہتا کہ ہر چیز کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. ہر چیز کے لیے اگر دلیل کی ضرورت ہو تو پھر ہم کسی چیز کو جان ہی نہیں سکتے، کیونکہ پھر وہ ایک انفینٹ ریگریس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ تو سب کو پتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ضروری ہیں، ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے کاز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک چیز جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو اجازت دیں. ایک چیز جو نہیں ہے اگر وہ وجود میں آتی ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ہے بھائی اس کمرے میں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا کل، اب یہاں پہ کمپیوٹر پڑا ہے تو کسی نے رکھ دیا ہوگا نا. ایک چیز جو نہیں ہے اب وہ وجود میں آئی، اس کے لیے کاز کی ضرورت ہے.
اگر آپ کبھی ثابت کر سکیں کہ اللہ کبھی نہیں تھا تو پھر لازمی بات ہے ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم ثابت کریں کہ وہ اس کی کاز کہاں ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا اللہ ہے؟ ٹھیک ہے ابھی تک اللہ کی ہم نے بات نہیں, ہم نے صرف اتنی ثابت کر لی کہ اس یونیورس کا ایک میکر ہے, کریٹر ہے. تو اس مسئلے پر ہم نے ان سے کہا ثابت نہیں ہوئی ہے, یہ بات بالکل ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اس یونیورس کا کوئی کریٹر ہے, اس یونیورس کا میکر ہے. ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر جو بھی چیز بنتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی آپ ٹائم اور اسپیس کے ریم کو کراس کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹائم اور اسپیس کے اندر جو فزیکل ورلڈ کی کنڈیشنز ہیں ان کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو گاڈ ہے, میں اس کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا, اس نے آپ کو بتایا کہ چوری نہ کرو, دودھ میں ملاوٹ نہ کرو, اس کے باوجود ایک ہی سوال آتا ہے. یہ بتائیے گا, نہیں حسن اللہ یاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا, عباس بھائی آپ کس لیے ادھر بیٹھے ہیں بھائی, آپ کیوں اس گفتگو کو ایک لاجیکل سیکوینس میں نہیں لے کے جاتے بھائی؟ آپ اگلے بندے کی بات بھی سنیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ہر اس یونیورس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو مجھے یہ بتائیے گا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اللہ جو ہے خود بخود بن گیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ انفائنائٹ ہے, وہ واجب الوجود ہے, یہ کہہ رہے ہیں؟ تو عرض یہ ہے عباس بھائی, آپ ادھر ماڈریٹر ہیں نا, میں نے کتنا دفعہ جوڑ کے کہا کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں گا, لیکن میں نے ان سے یہ کہا کہ ابھی اجازت دیں, برڈن آف پروف کس پر ہے, اجازت دیں عباس صاحب, میں نے آپ سے بات کرنی ہے عباس صاحب, برڈن آف پروف کس پہ ہے, مجھ پر ہے, ٹھیک ہے نا, میں اجازت دیں, میں نے سوال ابھی کیا ہی نہیں نا, سوال کیا ہی نہیں تو آپ کیا جواب دیں گے, آپ سن لینا پہلے جواب. جو آپ نے مجھ سے سوال جو میں نے کیا ہی نہیں نا بھائی, جو کیا ہی نہیں ہے تو آپ سوال پہلے سن لیں بھائی. میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ میں آپ سے شروع میں نے آپ سے کہا تھا, میرا ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ اس گفتگو کو ایک لاجیکل سیکوینس پہ رکھنے کی کوشش کریں. اگر یہ کوئی سوال آؤٹ آف آرڈر کرتا ہے, اجازت دیں پلیز. ذہن میں ہے لاجیکل سیکوینس, رائٹ, جس کی برڈن آف پروف ہمیشہ مجھ پر ہے میرے بھائی, برڈن پروف جس پہ ہے وہ آرگومنٹ پیش کرنا اس کا کام ہے. لاجیکل سیکوینس سے آپ کی کیا مراد ہے, وہ لاجیکل سیکوینس جو حسن اللہ یاری کے ذہن میں ہے, یا وہ لاجیکل سیکوینس جو میرے ذہن میں ہے؟ ابھی آپ خاموش ہو جائیں, میں جواب دوں. جو عباس حیدر کے ذہن میں ہے جی, اس کا لاجیکل سیکوینس ہے, یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ہم پہلے ایک شخص کے دیکھیں, شخص کے وجود ہی مشکوک ہے, اس کے وجود کو پہلے ثابت کریں گے, پھر اس کے صفات پہ بات کریں گے کہ آدمی کرنے والا کیا ہے, اس نے کتابیں لکھی ہیں یا نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا. لاجیکل سیکوینس یہ ہے میری مراد. ابھی تک ہم نے اس ورلڈ کے صرف ایک کریٹر کا, ایک میکر کا, اس کے متعلق بات کیا, ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے بار بار آپ سے عرض کیا ہے, اب پلیز مجھے عباس سے بات کر رہا ہوں بھائی, آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں, میں عباس سے بات کر رہا ہوں, میں عباس سے بات کر رہا ہوں. آپ کیوں اتنا ایموشنل ہے بھائی؟ عباس صاحب مجھے یہ بتائیے گا, میں بھی آپ سے بات کر رہا ہوں, میں بھی حسن اللہ یاری سے بات نہیں کر رہا ہوں, ان سے مجھے ان کا کام ہی ہے انٹرپٹ کرنا, یہ پھنس گیا انٹرپٹ کے بغیر. چلیں میں آپ کو اگلے 2 منٹ انٹرپٹ نہیں کرتا ہوں, آپ مجھے انٹرپٹ کر کے میری بات سن لیجئے گا. مجھے اس سوال کا کیٹیگوریکلی جواب دے دیں کہ آپ کا جو کریٹر ہے وہ عدم کے اندر خود بخود کیسے بن گیا. میں اب آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں, بولیں. عباس بھائی, میں ان سے بار بار کہہ چکا ہوں, اب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر تمام ناظرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے ہر سوال کا میرے پاس جواب موجود ہے, ان کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے. لیکن پہلا سوال جو ہم نے, انہوں نے پہلے بھی یہی سوال کیا تھا, میں نے کہا تھا اس سوال کا جواب اس بات کے گروہ میں ہے, اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا اصل وجود جب ہم ثابت کریں گے نا, اس کے بعد یہ ثابت ہو جائے گا کہ اس نے کیسے خلق کیا, عدم میں کیسے تھا, وہ سب آپ کے سوالات مل جائیں گے. میں نے کہا تھا, اور آپ نے حسن بھائی اجازت دیں, میں نے عرض کیا تھا, او بھائی آپ نے کہا تھا 2 منٹ دوں گا نا, آپ نے کہا تھا میں آپ کو 2 منٹ انٹرپشن کے بغیر دوں گا, آپ نے نہیں کہا تھا, بھی وہ بھی بھول گئے. چلیں گڈ. عباس بھائی سن لیں, انہوں نے خود اگری کیا تھا, ان کا شروع سے یہی مدعا تھا کہ آپ ثابت کریں کہ وہ عدم میں کیسے تھا, اس نے را مٹیریل کہاں سے لایا, اس نے خلق کیسے کیا. میں نے ان سے عرض کیا کہ اس بات کا جواب اس وقت ملے گا جب میں ثابت کروں گا کہ وہ ہے. انہوں نے اگری بھی کیا کہ چلیں آپ پہلے ثابت کریں کہ وہ ہے, لیکن ابھی جو ہے تو اجازت دینا بات کرنے کی. تو ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں عباس بھائی, کیونکہ ان کے پاس یہی جو 4-5 سوال انہوں نے رٹے لگائے اس کو بار بار تکرار کرتا ہے. جب میں نے وعدہ دیا, پلیز عباس بھائی میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. اویس بھائی 1 منٹ پلیز, اویس بھائی 1 منٹ. عباس بھائی جب میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ان سب سوالوں کا جواب دوں گا نا, تو پہلے ایک سوال کا جو ہم نے ذمہ داری لیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کا وجود, میکر کا وجود ہے یا نہیں ہے, اس سے فارغ ہو جائیں پھر یہ سوال کریں, ٹھیک ہے. تو ابھی اسی مرحلے میں ہم ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے 1 منٹ مجھے دیں گے. دیکھیے بالکل میں تو آپ سے میری جو گزارش ہے عباس بھائی کہ آپ پلیز یہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں. مجھے 30 سیکنڈ دے دیں پلیز. میں شروع میں ایکٹیو تھا, اس کے بعد اب جیسے اویس بھائی نے کہا کہ میں لٹرلی مایوس ہو گیا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ ڈیبیٹ کس طرف جا رہی ہے, کراس ٹاک کو روک کے میں تھک گیا, کوئی میری بات نہیں سن رہا.
الزامات لگائے جا رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ میں حسن بھائی کو میوٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کا یہ فریم ہے. تو اب آپ دونوں کی اجازت سے، اور آپ کی اجازت نہ بھی ہو تو یہ، کیونکہ میں ماڈریٹر ہوں، اب اگر آپ کراس ٹاک کریں گے تو میں پوری اسٹریم ہی میوٹ کر دوں گا، بیکاز میرے پاس اور کوئی اختیار نہیں ہے. آپ پلیز اپنی بات کر لیجیے حسن بھائی. تو عرض یہ ہے ماڈریٹر صاحب، کیا مجھے اجازت ہے کہ یہ ان کے سب سوالوں کا میں جواب دوں گا، لیکن ایک سوال کے بعد دوسرے سوال، یہ جو ہے نا وہ ان کا کام ہی، کیونکہ برڈن آف پروف مجھ پر ہے، اگر میں پروف نہ دے سکوں تو یہ جیت جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا کام ہی یہی ہے کہ پہلے سوال میں جب ہیں وہ آخری سوال طرح کرے گا، تاکہ اگر اس طرف جائیں گے تو پہلا سوال لاجواب رہ جائے گا، اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. تو عرض یہ ہے آپ سے، دیکھیں عباس بھائی، کوئی بھی آپ کسی کورٹ میں بھی جائیں، مقدمہ لڑیں یا کوئی پیپر لکھتے ہیں یا کوئی کورس پڑھاتے ہیں، اس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے. اس کو حق ہوتا ہے، جو شخص اپنے پوائنٹ کو پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے پہلے میں اس پوائنٹ کو ثابت کروں پھر دوسرے کو ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا، اس کا حق ہوتا ہے. تو عرض یہ ہے کہ ابھی جو بات چل رہی ہے اس کے اصل وجود پر، جو میں نے مقدمات پیش کیے ہیں، اس کا کنکلوژن لیا، اس پر اگر ان کا کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، میں اس کا جواب دوں گا. اگر اعتراض نہیں ہے، اگلے سوالوں کا طرح نہ کریں. ابھی اگلے جو سوالات ہیں وہ بعد میں ان کا جواب دوں گا، میری ذمہ داری ہے. ابھی جو بات ہو چکی ہے اس پہ اعتراض کریں. بہت اچھے طریقے سے بھی حسن اللہ یاری صاحب نے کہا کہ اب تک نے جو میں نے آرگومنٹس دیے ہیں ان کے اوپر آپ کا کوئی اعتراض ہے تو وہ آپ ابھی کر لیں. تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جیت جائیں گے اس طرح سے، حالانکہ وہ میری شکست کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں. حسن اللہ یاری صاحب، میں بار بار آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے جتنی بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کی ایگزامپلز دی ہیں وہ آپ نے اس فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر رہتے ہوئے دی ہیں. آپ نے جس سرخ سیب کی ایگزامپل دی، آپ نے جو فریج کے اندر پھل آنے کی ایگزامپل دی، جو آپ نے کورٹ کے اندر قلم آنے کی ایگزامپل دی، جو آپ نے اندھیرے کمرے کے اندر لائٹ سورس کی ایگزامپل دی، آپ کی جو تمام ایگزامپلز تھیں وہ اس فزیکل یونیورس کے ٹائم اور اسپیس کے کوآرڈینیٹس کے اندر ہیں، ایکس وائی زیڈ ایکسس کے اندر ہیں. لیکن اس سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہر کوئی شے کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، اس لیے لا محالہ اس یونیورس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ یونیورس جس کو آپ نے تسلیم کیا کہ اس کی ایک بگننگ ہے، وہ ایک فائنائٹ ہے، کیونکہ اس لمحے میں ہم اس فائنائٹ ٹائم کو کراس کر کے عبور کر کے پہنچے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ وہ نقطہ ہے جو بہت ہی باریک نقطہ ہے، اور بہت سارے مذہبی علماء کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے. اب آپ میرا مسئلہ سمجھیے کہ آپ کو یہ سائنس نے بتایا ہے کہ اس یونیورس کی ایک بگننگ ہے. آپ کے امام جعفر صادق کو یا امام غزالی کو یا امام ابو حنیفہ کو یا کسی اہل بیت کو یا کسی پیغمبر کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس یونیورس کی کوئی بگننگ ہے اور اس یونیورس کی ایج کیا ہے. یہ آپ کو سائنس نے بتایا ہے، جو آپ کے ریلیجس سینٹیمنٹ کو بائے نہیں کرتی ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کریٹر ہے جو خود سے ایگزسٹ کرتا ہے. تو میرا یہ سوال آپ سے ہے کہ آپ جتنی ایگزامپلز دیتے ہیں وہ آپ فزیکل یونیورس کے ریم کے اندر کی دیتے ہیں، اور ثابت کرتے ہیں آپ فزیکل یونیورس کے ریم کے باہر بیٹھے اس خدا کو جس کی متعلق میں آپ سے پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ وہ خود سے کیسے بن سکتا ہے، کوئی چیز ہمیشہ سے کیسے ہو سکتی ہے. حسن اللہ یاری صاحب، آپ کا سوال بہترین سوال ہے، بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب دینا میری ذمہ داری ہے، اور میں آپ سے اس سوال کا جواب دے دیتا ہوں. لیکن ان سے میں نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا، یہ پھر ہمیشہ اگلے سوال کی طرف چلے گئے. آپ نے 10 دفعہ جوڑے، اب میں جوڑتا ہوں، بھائی دے دیں، جواب دے دیں. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک، میں نے کہا دیتا ہوں، تو پھر آپ بات کرنے دینا پلیز. تو ان سے میں نے جو کہا تھا کہ میں نے جو ابھی تک استدلال دیے ہیں کہ اس ورلڈ کے ایک میکر کو میں نے ثابت کیا کہ ورلڈ نہیں تھا، وجود میں آیا. پلیز مجھے بات کرنے دو نا، پلیز. یہ ورلڈ نہیں تھا، یہ ٹائم، ابھی جس ٹائم میں ہم رہتے ہیں یہ فائنائٹ ہے، ایک لمحہ ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے. یہ آپ کہتے ہیں، پہلی بات آپ کی غلط بیانی ہے کہ سائنس نے ہمیں سکھایا، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں آپ. یہ کتاب تفسیر الامام الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، چاپ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام، یہاں احتجاج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مناظرہ ہے دہریوں کے ساتھ. آپ کی طرح وہاں پہ دہری تھے، کہتے تھے دنیا کسی نے نہیں بنایا. یہاں پر ملاحظہ کریں، دہریوں کے ساتھ ان کے مناظرہ ہے، صفحہ نمبر 534 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، پھر یہی باتیں جو میں نے کی ہیں وہاں پہ سطر بسطر موجود ہے. میں آپ کا وقت نہیں لیتا کہ میں عربی الفاظ کا ترجمہ کروں. یہ میں نے جو کی ہے، میں نے کسی برٹرانڈ رسل یا کسی سائنس وغیرہ کی یہ چیز دیکھیں کہ فائنائٹ چیز، کہ مثلا اگر آپ سے لائن میں انفینٹ لوگ آگے ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. یہ سائنس پہ ڈیپینڈ ہی نہیں کرتا. اگر آپ
किसी को कह दें कि यहाँ पे दस्तखत कर दो, वो कह दे मैं उस वक्त दस्तखत कर दूं कि जब तक इनफिनिट लोग यहाँ पे दस्तखत करेंगे, तो दस्तखत यहाँ पे कभी नहीं होगा। ये तो पता है सबको, ये साइंस पे डिपेंड ही नहीं करता, ये आपकी गलत फहमी है। हसन अल्लाह यारी साहब, ये जो आपने अरबी मुसव्विदा हमें दिखाया है, इसके मुताबिक ये कायनात कितनी पुरानी है? उसमें टाइम का जिक्र नहीं कि कब वजूद में है, इतना जिक्र है कि इन्फिनिट नहीं है, इन्फिनिट नहीं है। इसका नुक्ते आगाज, ये बात लॉजिकल है, ये बात लॉजिकल है, और ये बात अगर उन्होंने लिखी है तो ठीक लिखी बिल्कुल। अब आप मुझे ये बता दें कि इस यूनिवर्स की अगर एक बिगिनिंग है, इस यूनिवर्स, इजाजत दे मेरी बारी है प्लीज। एक सवाल किया ना, एक सवाल किया है, एक सवाल जब किया है उसका जवाब ले लो, फिर अगला सवाल, ठीक है? तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इस पे इन्होंने कोई एतराज है, वो सब लोगों की आवाज है कि इसका एक मेकर है। अब वो मेकर कौन है? अब मैंने कब कहा इसका मेकर है भाई? आप नहीं माने भाई, आप ना माने, वो सब लोगों को पता चल गया है, अल्फाज डाल देती हैं। और भाई आप ना माने, मैं ये कहता हूं, मुझे मनवाना आपका काम नहीं है। बिगनिंग है, और देखो भाई, मुझे मनवाना, बिगनिंग से पहले के हालात जो हैं उसको बयान करना जो है वो अभी तक किसी साइंस का और किसी मजहब का रेम नहीं रहा है। मैंने कब अभी सुन ले भाई, ये सेल्फ एविडेंट है, ये सेल्फ एविडेंट है कि इस कायनात का मेकर है। अच्छा, ये आपके नजदीक सेल्फ एविडेंट होगा? मुझे ये बताइएगा, मेकर खुद ब खुद बन गया? आप उसी सवाल को बार बार तकरार कर रहे हैं, मुझे इजाजत दें कि आपने अभी जो नुकात रेज किया मैं उसका जवाब दे दूं भाई। जवाब दे दें, वो आपका मेकर जो है। ओके प्लीज स्टॉप देन, प्लीज डोंट कीप रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन। आई गॉट इट, मैं समझ गया हूं आपका सवाल, अल्लाह की कसम मुझे ज़बानी याद हो गए, प्लीज मुझे पता है। आपने अभी जो एक नुक्ता रेज किया है कि ये जो बातें मैंने मिसालें दी हैं कि मसलन कोई चीज अपने आप को नहीं बना सकता, ये फिजिकल रियल्म की बात में है, अब मेटाफिजिकल रियल्म में नहीं है। तो हम इसी फिजिकल रियल्म की बात कर रहे हैं मेरे भाई, कि ये फिजिकल रियल्म, ये दुनिया, ये मटेरियल दुनिया जो है, ये गैलेक्सी जो कितनी अजीम है, हमें इसका इंतहा नहीं मालूम, ठीक है ना? ये इसका एक नुक्ते आगाज है, ये फिजिकल रियल्म, ये इसका एक जमानत था, एक वक्त में इसका वजूद में आया है, उससे पहले ये नहीं था, ये पैसे पहले नहीं था। तो इसलिए इसका एक मेकर है, ये खुद अपने आप को इसने नहीं बनाया, इसका एक मेकर है, ठीक है ना? सर ये बात कि इसका कोई मेकर है, ये आपने मेरे मुंह में डाला है, मैंने ऐसे नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि इस यूनिवर्स का एक नुक्ता आगाज है, और इस यूनिवर्स के नुक्ता आगाज से पहले टाइम और स्पेस के अंदर जो बियॉन्ड कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो मेकर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? आपने एक मेकर खुद से इंसर्ट कर दिया है। मुझे ये बताइएगा कि इस यूनिवर्स का अगर कोई मेकर है तो वो जाहिर है कि टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है। आपने कहा कि जी उसका जिस्म नहीं है, वो मेटाफिजिकल है, वो यूनानी फिलासफा की इस्तिलाह को हम नहीं मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर टाइम और स्पेस के बियॉन्ड आपका कोई मेटाफिजिकल मेकर एग्जिस्ट कर सकता है, और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात आप कह रहे हैं कि सेल्फ एविडेंट है, हमारे नजदीक ये अक्ल से मुतसादिम बात है कि कोई आपका जो मेकर है वो खुद ब खुद कैसे बन गया। मैं 18वीं दफा पूछ रहा हूं, जो आप ठीक है ना भाई, वो भाई सुन लो ना प्लीज। आप तो उसके वजूद को इनकार कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैंने आपके मुंह में डाल दिया है कि इस वर्ल्ड का एक मेकर है। देखो, मैं एक दफा फिर मैं तकरार करता हूं, उसके बाद मैं कभी तकरार नहीं करूंगा इस नुक्ते को, ठीक है? तो अगर आप समझ गए तो समझ गए, नहीं समझ गए तो समझने वाले समझ जाएंगे। ये एक शख्स खुद कहता है कि टाइम के बगैर मैटर एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम ना हो तो मैटर नहीं है, ये पूरी दुनिया मटेरियल है, पूरी दुनिया मटेरियल है, और इसका टाइम फाइनाइट है। तो वो नुक्ते आगाज जहां पे टाइम का आगाज हुआ है, मैटर का भी आगाज हुआ है, मैटर के वजूद का भी आगाज हुआ है, इस दुनिया का आगाज हुआ है। तो उससे पहले दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता, कोई चीज अपने आप को नहीं बना सकता, तो किसी ने बनाया ना। तो ये बताइएगा कि वो आपका जो किसी है वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट कैसे करता है? हाँ, ये अलग सवाल है, अलग सवाल है, सवाल नहीं है ये, उसी सवाल। अब मैं उसकी तरफ आता हूं, अब मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? आपका जो फर्जी खुदा है वो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है? कैसे एग्जिस्ट करता है, मैं समझ गया मेरे भाई। ये कायनात बन जाए, जिस लम्हे में उसने अरबी जबान में कहा कुन, मुझे ये बताइएगा वो लम्हा टाइम से मावरा कैसे था? मुझे ये बताइएगा कि उसका वजूद टाइम से मावरा, स्पेस से मावरा कैसे है, और वो खुद बखुद से कैसे बन गया है? हसन साहब, मैं इनके सवाल को सब लोग भी समझ गए, और जुबानी रट्टे भी लग गए, और मुझे भी जुबानी याद हो गया, और अब मैं उसका जवाब दूंगा, अभी उसका जवाब दूंगा, बस आप इंटरप्ट ना करें, जी ओके? कि वो कैसे वजूद में आया, इजाजत देंगे? ओके। तो जब हमने अब अच्छी तरह से इन मुकदमात को याद रखिए और पे अटेंशन, ओके? अगर आप कर देते हैं, मैंने साबित कर दिया, ये खुद ही से ऐलान कर देते हैं। प्लीज मुझे आप इंटरप्ट ना करें ना, प्लीज, मेरा काम है ना भाई, प्लीज इंटरप्ट ना करें ना। आप जीत गए हैं, और प्लीज, और सबको पता है कब हार गए, सबको पता है कि मैंने मेकर साबित कर दिया, प्लीज मुझे बात करने दो। सर मैं हार तस्लीम
Can I answer your question without interruption, please? Can I answer your question without you interrupt me every second? आपसे सवाल है वैस साहब, आपने जो सवाल किया है कि वो कैसे वजूद में आया, ये मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, जवाब दे सकता हूं, आप सुनेंगे? जी सर, जी सर, मैं सुन। और लोग भी सुन रहे हैं भाई, उनके समझने के लिए भी आप जो है ना कुछ हौसला दिखाएं, कुछ कर्टेसी दिखाएं प्लीज। तो देखें, जब हमने साबित किया कि इस कायनात का एक मेकर है, क्योंकि कायनात नहीं था, ये खुद बखुद नहीं बनता। ये किसने साबित किया है? ये खुद से आप अब भाई लोगों ने देख लिया। आप कहते हैं, आप कह दो कि साबित नहीं किया ना, आपको समझ नहीं आया, दूसरों को समझ आई। करने का तरीका क्या है? आपके आगे कोई जानवर बैठा है या आपके आगे कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा है? आपके आगे इंसान बैठा है। अब मैं आपसे भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, मैं आपसे ट्रैफिक सिग्नल पे 50 रुपए मांग रहा हूँ। ये वो भाई, ये व्हाट इज द वे ऑफ टॉकिंग? एटलीस्ट शो सम रिस्पेक्ट। सो आपने अभी कहा था कि मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, फिर इंटरप्ट करना शुरू कर दी। ये क्या तरीका? ओ भाई, तो इंटरप्ट ना क्या करो ना भाई साहब, मुझे हमें बात करने दो। आप अपनी बात को मुहज्जब, आप एक सवाल करते हैं पर सवाल का जवाब नहीं देने देते ना। मुझे आप बताइएगा, आपका खुदा खुद बखुद कैसे बन गया है? गो हेड। तो ठीक है भाई, तो प्लीज मुझे जवाब देने दो और इंटरप्ट ना करो। ओके, कैन यू डू दैट प्लीज? कैन आई हैव द कर्टेसी ऑफ नॉट बीइंग इंटरप्टेड? ओके, जब हमने, देखो मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने जो साबित किया है वो फाउंडेशन बनता है अगले स्टेप के लिए। हमने साबित किया कि इस जहान का एक मेकर है। वो क्यों मेकर है? क्योंकि मैटर टाइम के बगैर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये टाइम हमसे पहले जो है ये फाइनाइट है। तो जिस लम्हे टाइम का आगाज हुआ है, मैटर का आगाज हुआ है, और खुद, क्योंकि मैटर को खुद वो अपने आप को नहीं बना सकता, उसका एक बनाने वाला है। अब वो बनाने वाला खुद ब खुद कैसे वजूद में है, इनका ये सवाल है। तो ये जो उसने बना, और इनका ये सवाल है कि उसने कैसे बनाया है, उसने रॉ मटेरियल कहां से लाया, और वो अदम में वो कैसे था। मैंने क्या देना चाहता हूं हसन अला यारी साहब, मुझे आपने कहा था कि इंटरप्ट नहीं करेंगे ना, प्लीज नोट करें। आपके पास नोट पैड नहीं है? नोट पैड में नोट करो, फिर बात करो ना। हसन अला यारी साहब, ये जो आप कह रही है ना कि इस कायनात का कोई क्रिएटर है, इस टाइम और स्पेस की बिगनिंग है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो हिग्स बोसॉन की फील्ड है वो खुद बखुद मैटर को प्रोड्यूस करती है। जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं, वो मैटर को खुद से प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है। कोई चीज आप मान गए हैं, आपसे बात हुई कि आपने, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी सर। आपने मुझे वादा दिया था कि आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। जी सर, गो अहेड। आपका खुदा, आपने मुझे वादा दिया था, जो उस वक्त जब हमने कहा था कि कोई चीज खुद ब खुद नहीं बनती, तो आप उस वक्त कह देते ना। मैंने उस वक्त आपसे शुरू में कहा था, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी सर, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी सर। उस वक्त जब आपसे मैंने शुरू में कहा था कि जब मैं दलील देने लगा हूं, लगा लें 2 मिनट बोलने दें इनको। 2 मिनट में मैं साबित करूं कि अल्लाह कैसे उसने खल्क किया, और 2 मिनट में साबित करूं कि वो अदम में कैसे था। 2 मिनट में। थैंक यू सर। जब हमने इस गुफ्तगू का आगाज किया था, मैंने प्रूफ देने से पहले मैंने कहा था जो भी मैं मुकदमा प्रीमिस पेश करूंगा उस पर एतराज आपका हक है, उसी वक्त एतराज करना, बाद में एतराज नहीं करना। मैंने आपसे कहा था, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो अभी उसी वक्त आप एतराज करते हैं कि मैटर खुद ब खुद बन जाता है, उसी वक्त एतराज करते हैं ना। वो उस वक्त आपने एतराज नहीं किया, तो फिर आप इसको अपने पास कीप करें। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट सर, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। इस तरह कभी बात खत्म नहीं होगी। लेट्स गिव हिम 5 मिनट शायद, ताकि अपनी बात कर लें, फिर इस बात को खत्म भी तो करते हैं ना। 2.5-2 घंटे होने को आए और हम कुछ भी साबित नहीं कर सके, या कोई भी बात किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है। हसन भाई प्लीज गो अहेड सर। सो तो देखें, क्योंकि ये इंटरप्ट करते हैं तो हर दफा मुझे दोबारा शुरू से आगाज करना पड़ता है। बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर है। ये होनी तो ये चाहिए कि मुझे इजाजत दिया जाए कि मैं आज़ादी से बात करूं, वो अपने थाट्स का इजहार करूं, और फिर इनके पास अगर एतराज़ है अपने सवाल करें, लेकिन इनके पास सब्र नहीं है, और ये हर लम्हे हम पे हमला करते हैं। और जो आप यहाँ पे जो बैठे हैं अपने मॉडरेटर साहब भी, इनके दोस्ती आपस में, और ये अभी तक कह रहे हैं कि कोई चीज़ साबित नहीं हुई जी। अभी तक मैंने कहा कंक्लूड नहीं हुई है, मैंने कहा कंक्लूड बहुत हुई है। उन्होंने वो कह रहे थे कि क्रिएटर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, साबित हुआ कि इनके पास कोई सबूत नहीं इस बात पर। हमने क्रिएटर साबित किया। अब तो इल्जाम लगाने, अच्छा अब अगले मरहले पे जाते हैं, अगले मरहले पे जाते हैं। देखिए मेरे मोहतरम नाज़रीन, सवाल ये है, और ये बहुत अहम सवाल है, और इनका हक बनता है कि ये सवाल करें। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इनके अहम सवाल आते हैं, और हमारी जिम्मेदारी है उनका जवाब देना। लेकिन जवाब देने के लिए भाई हम जादूगर नहीं है
کہ ہم کوئی وہ کرتب دکھائیں بھائی ان کو ان کے ذہن میں سب انفارمیشن ڈال دینا. اس کے لیے ہمیں الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. الفاظ کے استعمال میں ٹائم کی ضرورت ہوتا ہے, اس میں تدریج ہوتا ہے. تو ہمیں بات کرنے کی اجازت دی جائے. ہم صرف اتنا چاہتے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ یہ میکر جو ہے عدم سے کیسے وجود میں آیا. سوال یہی ہے آپ کا. ایک سوال یہی ہے, درست ہے؟ جی جی بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ اس نے خلق کیسے کیا. جی بالکل صحیح ہے. جی بالکل. ایک سوال یہ ہے کہ وہ را مٹیریل کہاں سے لے کا. یہی ہے. جی بالکل. میں ان کو لکھ دیتا ہوں بھائی تاکہ ان کا جواب دوں. وہ عدم سے کیسے وجود میں آیا. وجود میں آیا خود بخود کیسے بنا. خود بخود کیسے بنا. خود بخود کیسے بنا. جی ہاں, عبارت اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا. خود بخود کیسے بنا. اس نے دنیا کیسے بنائی. دنیا کیسے بنائی. تیسرا چیز, 2 سوال میں نے لکھ دیا. تیسرا سوال کیا. بس آپ انہی دونوں کا جواب دے دیں. That's it. ایک تیسرا سوال بھی ہے. نہیں, تیسرا سوال بھی ہے. را مٹیریل کہاں سے لے کا ہے نا. را مٹیریل وہ کیسے میں کور ہو جاتا ہے. وہ را مٹیریل کہاں سے لے کا ہے بھائی. اور بھی سوال ہے تو لکھا دو, میں ان کا جواب دینے لگوں. را مٹیریل آپ یہی 3 کور کرتے ہیں. ابھی دیکھو بھائی, کوئی شخص آپ کو کوئی دلیل نہیں دے سکتا اگر آپ اس کو بولنے نہ دیں. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ اگری کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کوئی بھی شخص آپ کو کوئی کچھ نہیں سمجھا سکتا اگر آپ اس کو بھائی بولنے ہی نہ دیں. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو اہم سوال. میں عباس حیدر صاحب اگلے 3 سے 4 منٹ حسن اللہ یاری صاحب جو مرضی کہیں, کچھ نہیں بولوں گا, لیکن انہیں کہیں کہ اپنی بات کو نا ریزنیبل حد تک سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ گفتگو ہو, تاکہ مکالمہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا. جی پلیز گو ہیڈ حسن صاحب. ہم آپ کو بالکل اجازت دیں گے کہ سوال کریں. اگر کسی سوال کا جواب ہمیں نہیں آیا, ہمیں ڈر نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہمیں نہیں آتا, ہمیں مزید سوچنے کی مہلت دے دیں. لیکن جن سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے, ہمیں ٹائم کی ضرورت ہے کہ ان کا جواب دیں. جب ہم نے یہ ثابت کیا میرے محترم ناظرین کہ یہ اس دنیا, یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے, یہ دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں, ستارے, یہ کہکشاں میں اور آپ, پہاڑ وغیرہ, یہ ایک لینئر ٹائم میں واقع ہے. اور یہ لینئر ٹائم انفینٹ نہیں ہے, فائنائٹ ہے. اور اس سے پہلے ٹائم نہیں تھا. ٹائم نہیں تھا تو میٹر نہیں تھا. اور کوئی چیز اپنے آپ کو بنا نہیں سکتی, جو ہے ہی نہیں اپنے آپ کو کیسے بنا دے, تو اس کا ایک بنانے والا ہے. یہ بہت واضح ہے. اب سوال اٹھتا ہے اس کے بنانے والا کے متعلق کہ وہ عدم سے کیسے وجود میں آیا, اس نے دنیا کو کیسے خلق کیا ہے, اور اس نے را مٹیریل کہاں سے وجود لایا. یہ بڑے اہم سوال ہیں. ان کے جواب اچھی طرح سے سن لیں, اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے انٹرپٹ نہ کریں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے, جس نے اس دنیا کو بنایا, آپ کہہ سکتے ہیں وہ خود نیچر خود ہے, مثلا شیطان نے بنایا, روح نے بنایا, کیا ہم اس کے آپ کو کچھ صفات بتاتے ہیں. وہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہو سکتی. وہ کوئی مٹیریل چیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ مٹیریل چیز کسی عدم سے کسی چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا. مٹیریل چیز کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا. مثلا دنیا جہاں جمع ہو جائیں, وہ کسی چیز جو نہیں ہے, ان کے را مٹیریل اگر آپ دے دینا انڈسٹریز کو, را مٹیریل سے وہ آپ کے لیے گاڑی بھی بنا سکتا ہے, را مٹیریل دے دیں وہ روٹی بھی بنا سکتا ہے, را مٹیریل سے مکان, ہر چیز. لیکن اگر ایک چیز ہے ہی نہیں, عدم سے وجود میں نہیں لا سکتا, کوئی چیز نہیں لا سکتا. کیوں نہیں لا سکتا؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے. اور یہ ہم بدیہی طور پہ جانتے ہیں, یہ بہت واضح ہے کہ کوئی بھی جسم, چاہے وہ انسان ہے, چاہے وہ پہاڑ ہے, چاہے وہ سمندر ہے, چاہے وہ سورج ہے, وہ ایک دوسری مٹیریل چیز کو وجود میں نہیں لا سکتا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جس نے اس دنیا کو بنائی وہ جسم نہیں ہے. وہ جسم نہیں ہے. اور اگر جسم نہیں تو جسم کی صفات بھی اس میں نہیں ہے. جسم کے صفات میں کیا چیز شامل؟ جسم کی صفات میں یہ ہے کہ وہ مکان کا محتاج ہے, اسپیس کا محتاج ہے. تو وہ جب جسم ہی نہیں ہے تو اس کو مکان کا, اسپیس کا محتاج نہیں. وہ اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ٹائم تو اس نے بنایا, ٹائم تو تھا ہی نہیں. وہ ٹائم کے احاطے میں ہے ہی نہیں, کیونکہ ٹائم تو اس نے خلق کیا, اس سے پہلے ٹائم ہی نہیں تھا. اس نے ٹائم خلق کیا, اسپیس اس نے خلق کیا, یہ اس سے بالا تر ہے. اچھا کیسے؟ ہاں, یہ اگلا سوال ہے نا. پہلے ہم اس کو جان لیں کہ وہ اس کے صفات کیسے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے. دوسری بات ہے اس کا اسپیس نہیں ہے, وہ میٹر سے نہیں بنا, اس کا جسم نہیں ہے, اور پھر اس کا ٹائم نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس نے کیسے بنایا, کس طرح بنایا. یہ بڑا اہم سوال ہے, اور یہ سوال بار بار اہل بیت علیہ السلام سے کیا جاتا تھا, اور اہل بیت علیہ السلام نے جواب دیا اس بات کا. یہ آپ کسی مکتب میں جائیں, کسی کے پاس کا جواب نہیں ہے.
मैं आपको जवाब दे देता हूं उसका। कुरान में भी जवाब है, लेकिन उसकी ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुई। अहले बैत अलैहिस्सलाम के हदीस में इसकी बहुत एक्सपेंशन है और इलुसिडेशन है। जब हम पूछते हैं, सवाल करते हैं कि किस तरह या कैसे, देयर इज अ प्रिजम्पशन इन दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कुछ फर्जियात पर मुब्तनी है। जब हम पूछते हैं किस तरह, तो हमारा सवाल होता है कि इसके मिसाल हमें दिखा दो। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने ये मकान किस तरह बनाया, आपने फलान काम कैसे अंजाम दिया, तो इसका एक जवाब यही होता है, या साइल के जहन में भी ये होता है कि मैं इसकी मिसालें दे दूं कि फलान शख्स ने ये मकान जैसे उसने बनाया, तो मैंने भी इसी तरह मकान बनाया। या आप पूछते हैं कि ये कढ़ाई आपने कैसे पकाई है, मैं आपको बताता हूं कि भाई उस तरह जिस तरह उसने बनाई थी, मैं उस तरह बनाऊं, मैंने पकाई है। ठीक है ना? ये एक प्रिजम्पशन है किस तरह के सवाल में। दूसरा प्रिजम्पशन जो कैसे में है कि मैं आपसे पूछता हूं कि आप गाड़ी कैसे चलाते हैं, आप खाना कैसे पकाते हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, आप जॉब पे कैसे जाते हैं। तो हकीकत में सवाल किस चीज का है? हकीकत में सवाल इस चीज का है कि आपका एक फॉर्म है, आपका एक हैत है, एक शक्ल सूरत है, और आपके आज़ा हैं। आप इन शक्ल सूरत और इन आज़ा और एक मकान है और आपका एक टाइम है। आप इस टाइम और स्पेस में अपने आज़ा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना? कपड़ा मैं कैसे पहनता हूं, पहले भाई टांग उठाता हूं तो शलवार का एक हिस्सा पैर में दाखिल करता हूं, फिर दूसरा शलवार उठा के उसमें पैर दाखिल करता हूं, फिर ऊपर करता हूं, फिर बेल्ट या नारा जो भी लगा देता हूं। ये कैसे का जवाब है। कैसा किस चीज का क्वेश्चन है? कैसा किस चीज का क्वेश्चन है? कैसा क्वेश्चन है फॉर्म और हैत का, शक्ल का, कि आप कौन सी हरकत बजा लाते हैं। ये एक। दूसरी है कि किस जमान में, जब आप कहते हैं ना कि जब भी मैं कोई अमल बजा लाता हूं तो उसमें स्पेस में चेंजेस आते हैं। अगर मैं मसलन लिखता हूं तो जब जो मेरा कलम हिलता है तो मैं स्पेस में, टाइम में वेरिएशन आती है। ठीक है ना? मेरा हाथ एक जगह से दूसरी जगह घूमती है और उसमें एक टाइम लग जाता है। तो कैसे जब आप कहते हैं तो उसमें यह भी प्रिजम्पशन ये है कि आप टाइम और स्पेस में कैसे इफेक्ट करते हैं। तीसरा सवाल यह है कि सही अर्ज कर रहा हूं कि ये सब चूंकि आपके खुदा की आप इजाजत दे आप कंक्लूड ना करें, दलील देना मेरी बात है, अभी मैं खत्म नहीं हुआ। खुद से बोल रहे हैं, मैंने आपको नहीं, मेरी बात सुन लेना। इंटरप्शन प्लीज मुझे 1 मिनट मजीद दे दो। 5 मिनट आपने दिए, 1 मिनट मुझे मजीद दे दो। आपने 5 मिनट दिए ना, मेरी एक छोटी सी बात सुन लें। आपने कहा कि मैं कंक्लूड तो करूं, सवाल का जवाब को दे दूं, फिर आप अगला सवाल करें ना। वो टाइम से मावरा है, वो स्पेस से मावरा है, इसलिए उसके ऊपर कैसे का इतलाक नहीं होता है। तो मुझे ये बताइए कि आप सबके सामने ये इतराफ कर रहे हैं कि आपको नहीं पता कि आपके फर्जी अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया, राइट? आपने सुना, आपने मुझे इजाजत नहीं दी ना बात करने की। आपकी मुश्किल यही है, आपका मुश्किल यही है कि आपका मुश्किल यही है कि आप में सब्र नहीं है, हौसला नहीं है। सवाल करते हैं, सवाल का जवाब अकेले बोल रहे हैं आप। और भाई आपसे मैंने हाथ जोड़ के भी कहा था कि इंटरप्ट ना करो ना। नहीं, मैं आपको 5 मिनट नहीं इंटरप्ट किया है। तो प्लीज मेरा जवाब तो खत्म होने दो ना भाई। आप नहीं सुन रहे, दूसरे तो सुन रहे हैं। तो कैसे जो है इन चीजों का प्रिजम्पशन है। ठीक है ना? एक चीज जिसका जिस्म ही नहीं है, जिसका मकान ही नहीं है, जिसका टाइम ही नहीं है, तो उसके लिए कैफा का सवाल, कैसे का सवाल, ये उस तरह सवाल है कि आप कहते हैं ना कि जॉर्ज वाशिंगटन मुअस्सिस पाकिस्तान, बानी पाकिस्तान, सऊदी अरब में डॉल्फिन की तरह वॉक क्यों करते थे? भाई डॉल्फिन वॉक नहीं करता। अल्लाह ने इस कायनात को कैसे बनाया, राइट? प्लीज इजाजत दे मुझे बात करने की। इररेलेवेंट है, आपने कहा प्लीज मुझे बात करने देना प्लीज। आपने कहा कि सवाल इररेलेवेंट है क्योंकि वो मटेरियल नहीं है, इसीलिए अब्बास भाई वो टाइम में है, ना वो स्पेस में है, ना वो मटेरियल है। अवेश भाई बात सुनिएगा। देखिए, हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हो गए। ये बहस मैं तो ना, मैं अगले 5 से 7 मिनट में ना, मैं तो इस डिस्कशन को कंक्लूड करना चाहता हूं। सवाल का जवाब ले लो ना भाई। अल्लाह यारी साहब ने इल्मुल कलाम का सहारा लेकर फजूल एग्जांपल्स देकर अल्लाह की कसम, टाइम जाया किया। अल्लाह की कसम, ये सब अहादीस अहले बैत अलैहिस्सलाम है। ये सब अहादीस है। आपने ये आप इनको अल्लाह के वजूद से कोई दिलचस्पी नहीं है, इनको सिर्फ ये दिलचस्पी है कि अल्लाह से ये एक फर्जी, अल्लाह से फर्जी नबूवत और फर्जी नबूवत से भतीजे को आपके चने के पेड़ पे चढ़ाना चाहते हैं। दैट्स इट। आप देखिए, हर सवाल का जवाब हमारे पास है, अगर टाइप दे दें। मुझे ये बताएं कि अब तक 2 घंटे की गुफ्तगू में ये साहब ये नहीं बता सके साहब क्या नाम है? अब्बास भाई आप कहना चाहें, कुछ कहना चाहते हैं?
دیکھیے آپ ہم سب جانتے ہیں کہ بات کس طرف گئی، آپ دونوں کے اپنے نتائج ہوں گے، ایک وقت طے کر لیجئے جب اسے ختم کرنا ہے، ورنہ کوئی بھی جی کنکلوژن سر، کی طرف نہیں جائے میں گا۔ چاہتا ہوں کہ اگلے 16 منٹ میں، یعنی میرے پاس جب 12 بجے ہیں، آپ کے پاس اگلے ٹھیک 16 ہے منٹ میں اس گفتگو کو آپ وائنڈ اپ کی طرف لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا جو اللہ ہے وہ فزیکل نہیں ہے، ان کا اللہ ٹائم سے ماورا ہے، ان کا اللہ اسپیس سے ماورا ہے، ان کا اللہ وجود رکھتا ہے، ٹائم سے ماورا ہے، اسپیس سے ماورا ہے، اور اس کے اوپر کیسے کے سوال کا انطباق نہیں ہوتا ہے، وہ یہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جو ٹائم اور اسپیس میں ہوتا ہے۔ تو حسن اللہ یاری صاحب جو ہیں اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کو نہیں معلوم کہ ان کے اللہ نے اس کائنات کو عدم سے کیسے وجود بخشا۔ اگر یہ اعتراف کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ اپنی جیت کا یا اپنی ہار کا اعلان کر دیں، نہیں، یہ بھی آپ غلطی دیکھیں پر میرے ہو بھائی، سکتے ہیں، یہ بھی غلطی دیکھیں پر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک کام آپ کریں، دیکھیں اگر ہم نے اگلے 15 منٹ میں ختم کرنا ہے تو 5 منٹ حسن بھائی آپ لے لیجئے، چاہے آپ کی بات مکمل ہو یا نہیں۔ دیکھیں یہ Exactly. میرے میں ساتھ بھی بہت 5 بے منٹ انصافی ہے، کیونکہ برڈن آف پروف مجھ پر ہے کہ میں ان کو بتاؤں۔ دیکھیں بعد میں آپ یہ لوگ جشن منائیں گے کہ اللہ یاری نے نہیں بتایا کہ اللہ نے را مٹیریل کہاں سے لے کے آیا، دنیا کو کیسے بنایا، عدم سے خود کیسے وجود میں ہے۔ دیکھیں یہ سوال اہم ہے، بتا دیں نا، بتا دیں۔ تو آپ ٹائم لمٹ لگا رہے ہیں نا کہ 10 منٹ میں ختم کرو، 5 منٹ آپ کو دے رہے ہیں، 5 منٹ میں سب سوالات کا جواب دے دو نا پلیز مجھے۔ دیکھیں 3 گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو۔ دیکھیں آپ اگر جاتے ہیں نا کسی عورت کی نکاح کا مسئلہ ہو، کورٹ لڑتے ہیں، اس میں 6 مہینے سے 1 سال لگتے ہیں، 2 سال لگتے ہیں۔ یہاں پر آپ اتنے ڈیپ کویشچن، اتنے آپ فاؤنڈیشنل کویشچن کرتے ہیں اور مجھے 5 منٹ دے رہے ہیں۔ اس کا وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو وجہ پتا ہے کہ میرے پاس صحیح سوالات ہیں، آپ ڈر رہے ہیں، سننا نہیں چاہتے سوالات، اور آپ ڈر رہے ہیں بھائی۔ آپ مجھے بتا دیں، میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں، آپ ذرا ایک مونولوگ لے کر چلیں، میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں، ٹھیک ہے عباس؟ میں نہیں ٹوکتا ہوں ان کو۔ مجھے یہ بتا دیں کہ ان کا جو خدا میٹیریل وجود نہیں رکھتا، ان کا خدا جو ٹائم سے ماورا ہے، ان کا خدا سپیس سے ماورا ہے، تو ٹائم اور سپیس سے ماورا میٹیریل وجود نہ رکھنے والا جو خدا ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ خود اس کی ایگزسٹنس کو جھٹلا رہے ہیں، یہ خود اپنے رب کی ایگزسٹنس کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کا رب ان کی کتابوں کے مطابق 7 آسمانوں سے اوپر تخت بچھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اجازت دیں گے انٹرپشن کے بغیر میں آپ کو جواب دوں؟ گو ہیڈ۔ میرا مناظرہ ہو رہا ہے 2 آدمیوں سے، اور جب یہ چاہتے ہیں کبھی ایک کبھی دوسرا آ کے یہاں پہ انٹرپٹ شروع کر لیتے ہیں، تو ان کے ایک سوال کے جواب میں تھا، تو اب کہہ رہا ہوں وہ ان کا کہ یہ دیکھیں شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کے باہر کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، تو میں نے جب ان سے دلیل مانگا تو یہ اس نے بات سے پھر گئے، کہتا ہے اس کا ثبوت نہیں، میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ کہتا ہے، اب پھر دوبارہ اسی بات پہ آ گیا، بیونڈ ایگزسٹنس پاسبل ہی نہیں ہے۔ ہاں اب آپ یہی کہتے ہیں نا، ایگزسٹنس کا پری ریکویزٹ ٹائم اور اسپیس ہے، آپ یہی کہتے ہیں نا۔ تو ہم نے شروع میں آپ سے اسی پہ آدھا گھنٹے بات کی، آپ سے بار بار دلیل مانگا تھا، آپ دلیل نہیں دے سکے اسی بات پر، اب آپ دوبارہ اس کو چھیڑ رہے ہیں جس بات پہ آپ نے خود آخر میں اعتراف کیا تھا، آپ پھر گئے تھا، آپ نے خود کہا تھا آپ جیت گئے، میں ہار گیا ہوں، آپ نے خود اسی نقطے پہ کہا تھا، آپ اسی پہ واپس آ گئے۔ اجازت دیں، کہا تھا گرو اپ مین، گرو اپ۔ آپ نے خود کہا تھا، یہاں پہ طنز نہیں چلتا، یہاں پہ سنجیدہ گفتگو ہے، اور میں نے آپ سے تھینک یو سر، تھینک یو فار یور courtesy, for your respect and for your civility. تو میں نے آپ سے 4-5 دفعہ پلیز، آپ سے 4-5 دفعہ میں نے پوچھا تھا کہ ٹائم اسپیس کے باہر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتا، دلیل دے دیں، دلیل آپ ایک نہیں دیے تھے، آپ سب لوگ اس کو ریوائنڈ کر کے دیکھیں اس مناظرے کے آغاز بھائی دلیل یہ ہے کہ اب آپ کے دیکھیں بھائی صاحب، آپ لوگ جانا چاہتے ہیں، ٹائم اور اسپیس ہے، آپ لوگ جانا چاہتے ہیں، آپ نے جو سوالات کیے اس کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ جواب دیجئے کہ آپ کا جو اللہ ہے وہ ٹائم اور سپیس کے بیونڈ کیسے ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا، بتائیں۔ تو ٹھیک، صحیح ہے، میں سمجھ گیا ہوں، اسی کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ مجھے انٹرپٹ نہ کریں۔ عباس صرف 12 منٹ اور، اگر میں آپ سے سوال کرتا نا، اگر سوال میرا آپ سے ہوتا تو میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتا، آپ مجھ سے بہت اہم سوال کر رہے ہیں جو سب اور آپ خود بار بار کہتے ہیں نا کہ مجھے مسلمانوں مجھے سمجھاؤ، مسلمانوں مجھے سمجھاؤ، 6 منٹ آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا سر، بولیں۔ میں 11 اپنے اور آپ خود کہتے ہو کہ مسلمانوں مجھے سمجھاؤ، اب کوئی ایک شخص آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے موقع دے دو کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں۔ بولیں سر، بولیں۔ انٹرپٹ نہ کریں پلیز۔ جی انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوں۔ عرض یہ ہے، جب ہم نے ثابت کیا میرے محترم ناظرین کہ جس نے اس دنیا کو بنایا وہ جسم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم دوسرے جسم کو بنا ہی نہیں سکتا۔ The law of preservation of matter energy، جس کا 1772 میں انٹوان لاوازیے نے پیرس میں جو ایک گن پاؤڈر میں کرتا اس نے آغاز کیا تھا، وہ واضح ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اور یہ اس کی ضرورت بھی نہیں، ہمیں پتہ ہے
کہ جسم کو ایک دوسرا جسم دوسرے جسم کو عدم میں نہیں لا سکتا، تو وہ جسم نہیں ہے، تو پھر اس کو جسمانی صفات بھی نہیں ہے، وہ مکان میں نہیں ہے، وہ زمان میں نہیں ہے، کیونکہ اس نے زمان اور مکان کو بنایا ہے۔ تو اس لیے کیسے کا سوال اس کے لیے irrelevant ہے، اپلائی نہیں ہوتا کیسے کا سوال۔ وہ جو بھی کرے گا، پلیز سن لیں، پلیز سن لیں، جواب جو بھی غلط بھی ہے مجھے دینے دو نا، آپ انٹرپٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے بھی کہا تھا کہ 6 منٹ آپ کو دوں گا۔ کیسے کا سوال، کیونکہ اس کیسے کا سوال اس کے لیے کیا جاتا ہے جو محدود ہے، جو جسمانی ہے، جو ٹائم اور اسپیس میں وہ آکیوپائی کرتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بے شمار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ چاہیں وہ میں احادیث آپ کو دکھا دوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اللہ نے کیسے خلق کیا؟ اللہ تعالیٰ جو خلق کرتا ہے محض ارادے سے، اور اس کا ارادہ بھی ہم جیسے نہیں ہے کہ اس کے ارادہ جو ہے تفکر کے ساتھ ہو، سوچنے کے ساتھ ہو، اور یہ چیزیں جو بندوں میں ہیں اس کا ارادہ اس طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف اس کا انفاذ امر ہے، اور اس کا کن فیکون بھی جو ہے یہ الفاظ نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام کے واضح الفاظ کن فیکون لفظ نہیں ہے، یہ مجرد اس کا انفاذ ارادہ، انفاذ امر ہے، وہ دنیا بن جاتا ہے۔ تو کیوں بن جاتا ہے؟ کیوں اس طرح ہے کہ اس کے ارادے کے ساتھ ہی بن جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹائم کے دائرے میں ہے ہی نہیں، جو چیز ٹائم کے دائرے میں نہیں، مکان کے دائرے میں نہیں ہے، تو اس کے فعل میں کیفہ، ہاؤ، کیسے، یہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ آپ کہہ دینا کہ ایک شخص، پلیز اجازت دیں، پلیز اجازت دیں، پلیز ڈو ناٹ انٹرپٹ، پلیز، آپ نے پرومس کیا تھا انٹرپٹ نہیں کریں گے۔ آپ نے دیا تو بات کرنے دیجیے پلیز۔ ہاں، آپس میں دوست دوسروں کو ایک دوسرے کو ریکمینڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس نے، اب ان کا اگلا سوال، تو یہ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں، تو میں اگر سوالات کا کامل جواب نہ دے سکوں تو اس کی وجہ یہی ہے، اور ٹائم بھی یہ لوگ جانا چاہ رہے ہیں، تو پھر بعد میں یہ شور مچائیں گے کہ اللہ یعنی جواب نہیں دیا، تو اس لیے میں بعض سوالوں کا جواب مختصر دے دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ را مٹیریل کہاں سے لے کے آئے؟ اور بھائی خلقت کا مطلب ہی جانتے ہو نا، را مٹیریل نہیں تھا۔ را مٹیریل کہاں سے؟ را مٹیریل ہی اس نے اس کے ارادے سے بنی ہے۔ بات یہی ہے کہ دنیا نہیں تھا، آپ کے ذہن میں ایک موہوم آسمانی مخلوق ہے، جس نے مثلا جیسے ہم خمیر سے روٹی بناتے ہیں نا، اس نے خمیر سے جو ہے اس نے فضا کہکشان بنائی، اس طرح نہیں ہے، نہیں تھا، اس نے بنایا ہے، وجود ہی نہیں تھا کسی چیز کا، اس نے بنایا۔ اب آپ نے کا سوال یہ تھا کہ وہ خود بخود عدم سے کیسے وجود میں آیا؟ یہ سوال آپ کا غلط ہے۔ یہ سوال اس چیز کے لیے کیا جاتا ہے جس کا پہلے سے عدم ثابت ہو۔ دیکھیں، اگر آپ پرسوں ڈاکٹر نہیں تھے، آج ڈاکٹر بنے، ٹھیک ہے نا، تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کہ آپ کے پاس تو ڈاکٹر کا لائسنس ہی نہیں تھا، ڈاکٹر کا لائسنس کہاں سے لے کے آئے؟ اگر آپ مثلا 2 سال پہلے آپ کے پاس گھر نہیں تھا، ابھی گھر ہے آپ کے پاس، ہم پوچھیں گے بھائی آپ نے گھر خریدا ہے، کیسے خریدا آپ نے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک چیز جس میں چینج ہو اس کے متعلق کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے نا، جس میں چینج ہو۔ اب ایک شخص، ایک چیز جو اس کا عدم پہلے سے ثابت ہے، اس کا نان ایگزسٹنس پہلے سے ثابت ہے، اس کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں یہ کیسے وجود میں آیا؟ آپ نے کب یہاں پر ثابت کیا کہ یہ کریٹر اس سے پہلے؟ ہم نے دنیا کی ثابت کیا کہ دنیا پہلے میں، یہ مٹیریل دنیا پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آئی، لیکن یہ کریٹر پہلے نہیں تھا۔ آپ نے کب ثابت کی؟ ثابت کیے نہیں، ایسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کیسے عدم سے وجود؟ عدم پہلے ثابت کرو نا۔ بات کا جواب لے لیجئے، پلیز انٹرپٹ نہ کرو نا، پلیز، آپ نے 5-6 سوال کیا نا۔ یاری صاحب اب اپنی بات کا اسپیسیفک جواب لے لیجئے، اب آپ حوصلہ کریں اور اپنی بات کا جواب بھائی لیں۔ صاحب، یہ ہم جب بھائی صاحب میرے سوال ختم ہونے تو نا، ہمیں سوچ کی ضرورت ہوتی ہے، جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دماغ ایک فزیکل اینٹی ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے، آپ لوگوں کے سامنے خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کا خدا ٹائم سے اور سپیس سے ماورا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خدا نے جو ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ اس نے دل کے اندر کیا تھا، دماغ کے اندر کیا تھا؟ ایک میٹا فزیکل اینٹی کے ارادے کے نتیجے میں ایک فزیکل یونیورس کیسے پروڈیوس ہوتا ہے حسن علی یاری صاحب؟ اور آپ کا جو خدا ہے اس کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یہ یونیورس ابھی تک بن رہا ہے، اور یہ یونیورس کا جو ٹائم سپیس فیبرک ہے وہ 93 بلین لائٹ ایئرز کے اکراس ابھی بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ اس کو بتائیں کہ بھائی بس کر دے، بن گئی یہ کائنات، ابھی تک وہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک صدا آ رہی ہے کن فیکون کی، یہ ایک شعری استعارہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے گا حسن علی یاری صاحب، آپ کے میٹا فزیکل رب نے جو ارادہ کیا تھا، وہ ارادہ اس نے سوچا تھا؟ وہ ارادہ اس نے کس دماغ سے سوچا تھا؟ کیونکہ دماغ کے لیے تو فزیکل اینٹی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اور وہ تو میٹا فزیکل ہے۔ تو مجھے بتائیے گا ایک میٹا فزیکل اینٹی ارادہ کیسے کرتی ہے، اور اس ارادے کو کائنات کے اندر کنورٹ کیسے کرتی ہے حسن علی یاری صاحب؟
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہلے پچھلے جتنے جواب تھے وہ سب صحیح تھے کہ انہوں نے اس پہ کوئی اس نے کوشچن ریز نہیں کیا. اگر ہمارے پہلے جوابات غلط ہوتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ ان پہ کوشچن ریز کرتا یہ شخص. یہ اگلا جواب لے کے آیا کہ دنیا میں نئی چیزیں بن رہی ہیں, دنیا میں نئی چیزیں بن رہی ہیں. تو کیونکہ دیکھیں پھر بھی میں عرض کرتا ہوں کیونکہ میٹر دوسرا میٹر نہیں بنا سکتا. اگر دنیا میں ہمارے یہ ثابت ہو جائے کہ ایک نیا میٹر بن گیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا بنانے والا اممیٹیریل ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ اس نے سوچا کیسے. دیکھیں میرے بھائی آپ اس کو پھر میرا یہی ہے آپ کی خدمت میں کہ آپ کے ذہن میں ایک موہوم چیز ہے, ایک مانسٹر موہوم ہے, گاڈزیلا جیسا ایک چیز ہے. آپ سوچتے ہیں کہ اس نے یہ کیسے کیا ہے وہ بتائیں حضور. وہ ہمارے ذہن میں وہ ہمارے ذہن میں آنے والی چیز نہیں ہے. جسم ہے نہ وہ ٹائم میں ہے نہ بالکل 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 وہ ارادہ بھی کر لیتا ہے. ارادہ کرنے کے لیے اس نے کچھ سوچا ہوگا نا. ارادے کے لیے آپ کو ول کی ضرورت ہوتی ہے, ول کے لیے آپ کو دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. جی جی آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب دینا میرا کام ہے. اب آپ جو سوال کرتا ہے جو بھی شخص سوال کرتا ہے سامنے والے کو جواب دینے کی اس کو اجازت دینی چاہیے. میں عباس حیدر صاحب 5 منٹ میں اس ڈسکشن کو لیو کرنا چاہتا ہوں. بالکل آپ لیو کر رہے ہیں, میں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے سارے پوائنٹس ثابت کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی سر آپ نے جس طرح سے اپنے دین کا آج مذاق چہرے ہی بتاتے ہیں, چہرے ہی بتاتے ہیں کہ کون جیت گیا ہے کون پورے غم میں ڈوبا ہوا ہے. مذاق اڑایا ہے. مجھے آپ پہ ترس آ رہا ہے حسن علی. آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب لے لو میاں. ایبسولوٹلی پیتھیٹک ان ایکسپلیننگ. ٹھیک ہے آپ نے جس طرح سے یہ کہا کہ آپ کے فرضی اللہ نے ارادے سے اس کائنات کو بنا دیا. اور بھائی ارادہ کرنے کے لیے بھی دماغ چاہیے. سن لینا بھائی, دماغ چاہیے. وہ دماغ تو اس کا ہے نہیں اور یہ یونیورس ابھی تک ایکسپینڈ کر رہا ہے. پھر بتائیے گا کہ ارادے سے ایک نان میٹا فزیکل. اور بھائی آپ سوال 10 مرتبہ تکرار کریں گے نا. اور سمجھ گیا میں سوال آپ کا, دوبارہ کیوں ریپیٹ کر رہے ہو 3 دفعہ. جب سمجھ گیا میں عباس حیدر صاحب 4 منٹ میں اس ڈسکشن اتنا دیکھیں میرے یہاں پہ مناظرات ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگوں سے, علماء ادھر آتے ہیں وغیرہ. اتنا ان سول شخص میں نے کم دیکھا, اتنا ان سول اور اتنا ان اسکالرلی ان ایجوکیٹڈ پرسن لوگوں کے ساتھ تہذیب سے بات کرتا ہے جو کہ 87% مسلمانوں کے جذبات کی توہین کرتا ہے دن رات, اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں. میں تعریف سب کو آپ دونوں کو آپ مسلمانوں کے جذبات کے بڑے آپ احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو میں اپنا اسلام کو تو ویسے ہی آپ نے غلط ثابت کر دیا. بھائی آپ نے جو سوال کیا نا پلیز کراس ٹاک نہ کرنا. سر مجھے یہ بتائیے گا آپ کا میٹا فزیکل جو خدا ہے اس نے ارادے سے فزیکل یونیورس بھائی سمجھ گیا نا. اب چپ بھی ہو جاؤ نا, جواب دینے بھی دو نا. سمجھ گیا بھائی 4-5 دفعہ کیا سوال کرتے ہو پھر جواب نہیں دینے دیتے نا. میں نے عرض یہی کیا کہ بھائی اتنا میں نے ان ایجوکیٹڈ ان سول جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ایتھیزم کا مطلب ہے کہ عقل سے بائی بائی, عقل سے خداحافظی. اب جواب سن لو اپنا. سم بکم فہم لا یعقلون. قرآن یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نہیں لوگوں دیکھ لو. اب دیکھو اپنا سوال لے لو آپ کہ اس نے دماغ کے بغیر کیسے کیا. آپ اس کا قیاس کرتے ہیں. دیکھیں یا آپ نے اس دنیا میں دیکھی ہے نا کہ اگر دماغ ہے تو وہ بھائی انسان عاقلانہ کام عالمانہ کام کر سکتا ہے. دماغ نہیں ہے تو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ کہاں سے پتا چلا؟ کیونکہ آپ نے حیوانات کو دیکھا, اینیملز کو دیکھا کہ اینیمل کنگڈم میں دنیا میں اگر عقل ہے سینسیشن ہے تو دماغ ہے تو کچھ کر لیتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. جب ہم نے اب اچھی طرح سے سن لو اور پے اٹینشن کریں کہ اگر پے اٹینشن نہیں کریں گے تو آپ کوئی بھی دلیل آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. جب ہم نے ثابت کیا اس ورلڈ کا ایک میکر ہے اور اس ورلڈ کا میکر وہ جسم نہیں ہو سکتا, جسم نہیں ہو سکتا. اور ہم نے دیکھا کہ اس ورلڈ میں اس نے جو بنایا ہے اس میں حکمت کے آثار بے نہایت ہیں. اس نے جو ذرہ بھی ہے تو اس میں آرڈر ہے, گیلیکسی بھی ہے تو اس میں آرڈر ہے, پتا بھی بنایا تو اس میں آرڈر ہے, انسان بھی بنایا آرڈر ہے. ہر جگہ اس کی حکمت اور اس کی لطافت بے نہایت ہے. تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ دماغ کے بغیر, کیونکہ وہ جسم ہی نہیں ہے, اس کے پاس علم ہے, اس کے پاس حکمت ہے. ٹھیک ہے نا. رد کر سکتے تو بسم اللہ رد کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ خالق کون انسانوں حیوانوں کی طرح ہو. عباس حیدر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. اینڈ اویس پہ یہ ممکن ہے کہ میں کچھ کلوزنگ ریمارکس دے دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. ڈسکشن صرف اور صرف ٹائم کا ضیاع تھی اور انہوں نے صرف 2-2.5 گھنٹے کے اندر یہ بات ثابت کی ہے کہ ایک میٹا فزیکل جو اینٹیٹی ہے جو کہ فزیکل ورلڈ کے بیونڈ ایگزسٹ کرتی ہے, حالانکہ ایگزسٹنس کے لیے آپ کو ٹائم اور اسپیس چاہیے, اس نے اپنے ارادے سے, اپنے علم سے, اپنی حکمت سے
اس یونیورس کو بنایا ہے. اور یہ بہت ویگ ٹرمینالوجی ہے. اگر یہ کسی یونیورسٹی میں سین ڈیاگو کی جا کر یا کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں جا کر یہ بتائیں گے کہ میرے رب نے اپنے ارادے سے، اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے اس کائنات کو بنایا ہے، تو لوگ ان کے اوپر ہنسیں گے بھی اور ان پر ترس بھی کھائیں گے. گیلیلیو پہ بھی ہنسے تھے نا، اور لوگ تو گیلیلیو پہ بھی ہنسے تھے. وہ ہنسنا کسی حق و باطل کی دلیل نہیں ہوتی. ابھی سب لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں. آپ تو چرچ کے نمائندے ہیں سر. اوکے ٹیک کیئر. اویس بھائی جانے سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، اور حسن بھائی کیونکہ اب ختم ہو رہی ہے یہ کسی صورت، تو میں 2 منٹ کچھ بات کر لوں آپ لوگوں کی اجازت ہو، پھر اس کو ختم کر لیتے ہیں. دیکھیے آڈینس، میں کامنٹس بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا، تو وہاں تو فیصلے ہو چکے کہ کون جیتا کون ہارا، اور میں نے کس طرح کا کردار ادا کیا وہاں. وہ جو گالیاں خیر سے پڑ رہی ہیں وہ خدا کا شکر ہے. میں بس اس میں 2 باتیں، حقیقت جو ہے اور یہ دونوں سامنے بیٹھے ہیں، تو جو چیز جس طرح ہوئی وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیپٹر کلوز ہو. یہ ڈبیٹ ان دونوں کے درمیان طے ہوئی تھی. مجھے جعفر صاحب جو غالباً حسن بھائی کے مینیجر ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کہا کہ اویس صاحب کی ریکمنڈیشن پہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ماڈریٹ کروں شروع. اور میں حسن بھائی، میں نے کہا نا اگر میں کچھ غلط کہوں تو آپ مجھے کہہ دیجیے گا. بات کریں بسم اللہ. مجھے آپ دونوں سے زیادہ خدا کا خوف ہے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری بات سن لیجیے پلیز. پہلی بات. دوسری بات، یہاں پہ 2.5 گھنٹے سے بیٹھ کے مجھے تو نہ کوئی مانیٹری فائدہ ہے، نہ یہ میرے چینل پہ ہو رہا ہے، نہ میں نے اپنا نام بھی لکھا. میں تو صرف ڈسکورس کے لیے آیا تھا. وہ ڈسکورس کا کیا بنا وہ معاملہ میں آڈینس پہ چھوڑتا ہوں. آخری بات، حسن بھائی نے جس طرح ہم دونوں کو، اویس بھائی کو اور مجھے دوست کہا، ہمیں تو ایک دوسرے کی ڈیٹیلز بھی نہیں پتہ کہ اویس بھائی رہتے کہاں پر ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ دو لوگوں کے خلاف ڈیبیٹ ہے. میری بات تو سن لیجیے حسن بھائی. تو میں اس پہ صرف اپنی مایوسی کا اظہار کرتا ہوں. اور حسن بھائی، ڈیبیٹ جو ہوئی وہ تمام چیزیں، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ نہ ہماری کوئی، میری اور اویس بھائی کی کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، اور وہ بروز حشر آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. میں اس پر میرا آپ سے جو ایکسپیکٹیشن تھا، میں نے شروع سے کہا تھا کہ آپ ہیلپ کریں، کہ یہ انٹرپٹ نہ کریں، اور یہ جو ہے ایک لاجیکل کورس میں چلیں. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ آخر کے سوالات شروع میں نہیں کر سکتے. اور یہ شخص دیکھ، اب سن لینا، اب سن لیں. آپ سے جو ہمارا شکوہ ہے عباس بھائی، آپ سے جو ہمارا شکوہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص بار بار ایک ہی سوال کو اس نے 100 مرتبہ تکرار کیا، اور میں بار بار کہہ رہا تھا کہ سوال کا جواب آئے گا. پہلے اس نقطے کو ثابت کریں نا. آپ نے بالکل ہیلپ نہیں کیا ہے، اور اس کو بالکل کھلا فیل دیا تھا. ایک میٹا فزیکل خدا نے ارادے سے اس فزیکل یونیورس کو بنایا. واہ. اوکے سر، ٹھیک ہے. جی حسن بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے اور آپ جو ہے نا، اور کچھ خود بخود بن گیا. اور خود بھی کہتا ہے کوئی چیز خود بخود نہیں بنتا. وہ بھی اقرار کیا اور خود بھی کہتا خود بخود بن گیا. جی، آپ کا خدا بھی خود بن گیا سر. وہ ہمیشہ تھا، وہ بنا نہیں، وہ ہمیشہ تھا. اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. اس کا عدم آپ نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا. فزکس بھی نہیں ہے اس کے لیے، ٹائم بھی نہیں ہے، اسپیس بھی نہیں ہے، دماغ. وہ فزیکل جب نہیں ہے تو فزکس بھی نہیں ہے اس کے لیے. چلیں، دونوں حضرات کا میں بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. عباس بھائی بہت شکریہ. تھینک یو سر. اویس صاحب تھینک یو سر. آگے دیکھیں، میں آپ کے جانے سے پہلے عرض یہ ہے کہ آپ کے جتنے اعتراضات ہیں، دیکھیں لوگوں نے دیکھا، وہ سب کا ہمارے پاس جواب ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مسئلہ اللہ کے وجود پر ابھی ہماری بات ہوئی ہے. لوگ فیصلہ کریں گے، جو دیکھنے والے ہیں، کہ کس نے اپنا پوائنٹ ثابت کیا، کس نے نہیں کیا. جو بھی آپ کے ذہن میں. اجازت دیں، آپ بات کریں، مجھے ختم ہونے دیں. مجھے ان کا کام ہی انٹرپٹ کرنا. بھائی 1 منٹ مجھے ختم کرنے تو دو نا. جی جی. آپ کے ذہن میں جو بھی ہمارے مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف کچھ باتیں صحیح ہیں، کچھ باتیں غلط ہیں. میں نہیں کہتا آپ کی سب باتیں غلط ہیں، کچھ باتیں ایتھیس کے صحیح ہیں، لیکن وہ مذہب عمریہ پہ لاگو ہوتی ہیں، مذہب شیعہ پہ نہیں ہوتی. آپ کے ہر شک و شبہ کا جواب مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ہے. ٹیسٹ کر کے دیکھو، ٹیسٹ کر کے دیکھو، ٹیسٹ کر کے دیکھو. امتحان کرو. وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے نزدیک سنی اسلام اور شیعہ اسلام ایک ہی حماقت کے 2 رخ ہیں. حق و باطل میں فرق ہوتا ہے. اوکے سر. ہاں جی، اوکے، خدا حافظ. اوکے محترم ناظرین، یہ دونوں چلے گئے بھائی. سب کا شکریہ. تھینک یو سر. گاڈ بلیس یو. کچھ کالز لے لیں بھائی. آپریٹر بھائی، میں تو کل بھی لمبا پروگرام کیا تھا. حالت دیکھیے تھی اس کی. سبحان اللہ. بھائی کہاں گیا؟ مو بھائی آپ ہیں ادھر ٹک ٹاک پہ؟ کالز لے لیں. سعید بھائی السلام علیکم. ہاؤ آر یو سر؟ سعید بھائی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ مسٹر سید بات کریں بھائی. ہلو، السلام علیکم. علیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟
قبلہ بہت زبردست مناظرہ رہا، اور اہم مسئلہ یہ تھا کہ یہ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے کچھ نہیں تھا، جب کچھ نہیں تھا تو ایگزامپل کیسے ہوگی؟ بالکل بالکل. تو یہ سوال ہی ٹیکنیکلی مطلب سوال ہی غلط تھا بالکل یہ. اور باقی یہ کہ اللہ ان کو ہدایت دے، باقی اللہ آپ کو صحت دے، سلامتی دے. بہت Thank you, sir. زبردست آپ نے اپنی دلیلیں بہت اچھی دی کہ پہلے اللہ کو ثابت کرنا ہوگا، بعد میں وہ کیسے بنائے گا وہ بات کی بات ہے، لیکن یہ لوگ لاجیکل بالکل نہیں چل رہے تھے. بالکل. اللہ آپ کو عزت دے. باقی یہ کہ اللہ آپ کو صحت دے، لمبی عمر Thank you, دے. sir. باقی بہت ہی ہدایت پہنچا رہے ہیں آپ، زبردست. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیا حال چال ہے بھائی؟ السلام علیکم حضور، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سے طبیعت اللہ ٹھیک تعالیٰ ہے؟ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. جی میں سین حوزے سے ہوں، علامہ تاج الدین حیدری صاحب کا نواسا ہوں. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. اللہ آپ کے بابا جی کو غریق رحمت فرمائے. الہی امین. ماشاءاللہ مناظرہ آپ کا دیکھا سارا، صبح سے میں اٹھ کے نماز کے بعد سے ہی اس کو لگا کے بیٹھا تھا کہ کب شروع ہوگا. صحیح. تو سر سب سے بڑا مسئلہ کے پاس ہے، چونکہ ان کا بلیو کسی کتاب پہ یا کسی چیز پہ بلیو تو ہے نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ان کے نہ، کیونکہ آگے ان کے جتنے معاملات دیکھے جائیں، ان کی شادی کے، ان کی کوئی ایتھسٹ مر جائے اس کو جلائیں گے، ایسڈ ڈال کے کیا کریں گے، ان کے پاس کوئی نہیں. یہ اپنی سوچ سے صرف فیصلے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ ایک جو آج کا انسان ہے، جیسے میں نے کل ایک بات ہو رہی تھی کہ جیسے کیلیفورنیا میں یہ آگ لگی ہے، تو یہ ابھی سوشل میڈیا کے دور میں یہ خبریں بتانا بہت آسان ہے، لیکن یہ اگر 1400 سال پہلے اسٹرالوجی کی اور یہ چیزیں مولا کے خطبات اگر دیکھے جائیں تو وہ چیزیں اس دور میں ایک عام انسان کے لیے ایک ناممکن چیزیں تھیں جو انہوں نے بتائیں. اور یہ بجائے اس کے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے، یہ اس میں سے، اور یہ ایسا نہیں ہوا، یہ مولا کا فرمان تھا کہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ہیں، آپ گمراہ نہیں ہوں گے، کاغذ قلم دے میں آپ کو تحریر لکھ دوں. ابھی جو گمراہی ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ اہل بیت کے دروازے کو چھوڑا گیا ہے. جی بالکل بالکل مولا صحیح آپ کو فرمایا. سلامت رکھے. تھینک یو سر. Thank you very Allah, much, sir. may Allah bless you. Give my salams to brothers and sisters in San Jose and tell them to support my channel, please. Okay. Alaikum salam, Sayyid bhai. How are you? حسن بھائی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی. کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں عراق سے بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ عراق سے جی الحمدللہ. حسن بھائی شیو جھوم جاؤ. سلامت رہے. اللہ آپ کو سلامتی. سلامت رہے، آباد رہے. آپ لوگوں نے جو ہے نا سلامت رہے. زوم جو ہے وہ جیم کر دیا نا، وہ بہت لوگ اندر آ گئے اور انہوں نے کیمرہ اپنے بند رکھے. میں پہلے بھی کہا وہ لوگ نہ آئیں. جی اوکے تھینک یو سر. عراق میں سب خیریت ہے انشاءاللہ. چلیں میں اپنے قلندر بھائی کو لے کے آتا ہوں. قلندر بھائی تجزیہ پیش کریں گے آج. قلندر یہ بہت بڑا. سلیم بھائی دوبارہ مائک کر دیا. آپ کھل گیا. کر دیا. بات کریں. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ملحدین سے آپ کو محبت ہے یا محبت نہیں ہے بھائی؟ تو مجھے تو آپ سے محبت ہے الحمدللہ. اللہ سب سے پہلے تو سلامتی. ماشاءاللہ آپ کی کوشش کی بڑی تعریف کروں گا میں، اور بہت سارے سنی لوگ بھی آپ کا یہ مناظرہ دیکھ رہے تھے، منتظر تھے کہ کس طرح سے ملحدین کو جواب دیتے ہیں آپ. دیکھیے اس میں ایک بات نوٹس کی میں نے، اصل میں ہم لوگ انسان ہیں، زمین پر سارے انسان ہی بستے ہیں، سارے انسان حیوانوں کے ساتھ میں انسان ہی بستے ہیں، تو باتیں انسانوں والی ہوگی. اب وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں جیسے مطلب ایک فیصلہ کیا ہے امریکی پریزیڈنٹ نے کہ یہ کام کرنا چاہیے ایسا، تو ہم اس سے سوال کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام کیوں کیا، کیونکہ ہماری حیثیت نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ انڈیا کے پریزیڈنٹ نے یہ کام کیوں کیا یا امریکن نے یہ پریزیڈنٹ نے یہ کام کیوں کیا، کیسے کیا. ہماری حیثیت نہیں ہے یہ، کیوں ہمارا جو مقام مرتبہ نہیں ہے اس چیز کا وہ کرنے کا. ہم ایک بچے سے تو پوچھ سکتے ہیں ہمارے گھر کے کہ بھئی آپ تم نے کام کیوں کیا. تو یہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم سوال کیسے کر سکتے ہیں جو ہماری عقل میں سما ہی نہیں سکتا. اسپیس کی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی. ابھی بہت سارا سائنس میں آپ سے اگری نہیں کرتا میرے بھائی کہ ہم سوال نہیں کر سکتے کہ اس نے کیسے خلق کیا. یہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کیسے اس کے لیے لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ کیسے اس کے لیے ہوتا ہے، بنتا نہیں. کیسے اس کے لیے ہوتا ہے جو جسم ہے. آپ جو مثلا جہاں رہتے ہیں وہ مکان آپ نے کیسے حاصل کیا، ٹھیک ہے نا، یہ سوال صحیح ہے. آپ نے جو ڈگری حاصل کیا، مثلا انجینئر ہیں، یہ ڈگری کیسے آپ نے حاصل کیا. آپ نے جو کھانا پکایا، ناشتہ بنایا، یہ کیسے بنا، یہ سوال کر سکتے ہیں.
یہ اس شخص کے کیسے اس کے لیے ہوتا ہے جو جسم ہو، جو جسمانی ہو، جو ٹائم میں ہو، جو اسپیس میں ہو، جس کا مکان ہے، جس کا زمان ہے. جو اس سے ماورا ہے اس کا کیسے ہوتا ہے، ان کی نہ ٹائم ہے، نہ اسپیس ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس کا فارم ہے، نہ اس کا ہیئت ہے. تو یہ اس کے لیے ریلیونٹ ہی نہیں ہے. تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے. آ جاؤ بھائی اپنے ٹک ٹاک پہ کون ہے میرے پاس؟ آسم بھائی، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ یس، وعلیکم السلام جی. حسن بھائی خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک اللہ کیسا؟ ٹھیک ہے بھائی. بہت خوشی ہوئی ہے، میری آپ سے تیسری کال ہے ڈیورنگ دا ٹائم، بیکاز پہلے میں نے بتایا تھا کہ میرا فرام سونی ٹو شیعہ سفر جو تھا، مگر آج کی جو وہ سین ڈیگو میں ہوتے ہیں ڈسکشن ہے. وہ تسی ساڈے نہیں وہ بس نہیں وہ ٹی شرٹ ہی پہنی ہوئی ہے، ویسے میں سویڈن سے ہوں. اچھا، تو اس میں نے یہ کہنا تھا کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس کی صحیح چھترول کی ہے کہ اتنا ان سویلائزڈ انسان کہ اگر ایک سوال کیا اس نے تو کم از کم آپ کو 2 منٹ تو دے اس کا جواب دینے کے لیے، اور جیسے ہی آپ اسے جواب دینے لگتے تھے وہ پھنسنے لگتا تھا اور آپ کو پھر انٹرپٹ کرتا تھا. اتنا جاہل انسان کہ اگر ابو جاہل آج زندہ ہوتا نا تو وہ اس کو دیکھ کے فخر کرتا کہ واہ کہ مجھ سے بھی کوئی جاہل انسان ہے اس دنیا میں، صرف میں یہ جاہل نہیں ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو ٹائم لائن کی مثال دی ہے وہاں وہ بالکل اس کی پتلی ہوا نکل گئی. جب آپ نے اس کو ٹائم لائن کی مثال دی کہ کوئی چیز لینئر ایکویشن پہ کیسے ایگزسٹ کرتی ہے اور پہلے کچھ نہیں تھا، اس کے بعد وہ بالکل فارغ ہو چکا تھا، اور اس نے پھر آپ کو نا غیر ضروری باتوں میں الجھائے رکھا اور آپ کی ڈسکشن کو پرولونگ کرتا گیا. مگر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو جواب دیا ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتا چلی ہے کہ ان ملحدوں کے پاس کوئی علم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. سمن، جیسے قرآن نے فرمایا سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون، عقل وقل کوئی کچھ بھی نہیں. انہوں نے 2-4 یوٹیوب کی سائنٹسٹ کی ویڈیو دیکھ کر اپنا ذہن بنا لیا ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں یہ عالم بن گئے ہیں. اب ادھر اس کا جو سوال تھا نا عقل والا کہ اللہ کے ذہن میں کیسے آئی بات، اس جاہل کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر ایک سانپ ہے تو وہ یہی سوچے گا کہ اللہ بھی سانپ ہے، اگر ایک شیر ہے تو اس کا اللہ شیر ہوگا. تو یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر ہم انسان ہیں تو ہمارا اللہ بھی انسان ہی ہے، جیسے وہ وہابیوں کی کتاب میں تھا. تو یہ اس پرسپیکٹو میں بات کر رہا تھا جو اس کا بالکل بنیادی طور پہ ہی غلط ہے. تو آپ کے جوابات بڑے زبردست رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے اور اسی طرح آپ کامیابیاں سمیٹتے رہیں اور ان کی چترول کرتے رہیں. کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں سویڈن سے بات کر رہا ہوں. سب کو سلام، سویڈن میں میرے بھائیوں کو سب سلام، بہنوں کو سلام. تھینک یو سر، اللہ کو بہت. میں آپ کے والا کام بھی یہاں کر رہا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کو بہت عزت دے. یورپ میں جتنے مومنین ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ اس چینل کی پلیز سپورٹ کریں. اچھا آ جاؤ بھائی، کون ہے اپنے